कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। कि दिल को कैसी भाती है, खाने पीने का इनके हम ख्याल रखते हैं। इनको ना हो तकलीफ ये ध्यान रखते हैं। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम बच्चों की जी हाँ, प्रोग्राम बच्चों की बकर ईद में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे होंगे आज भी यहाँ पर प्यारे प्यारे बकरे भी मौजूद हैं, आपको प्यारे प्यारे जानवर भी दिखाएंगे। लेकिन आइए हम अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फजीलत से करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है, और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। अच्छा, बाज़ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो ओहद पहाड़ देखा ही नहीं है, तो घबराए नहीं, आइए पहले मैं आपको ओहद पहाड़ दिखाता हूँ। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये ओहद पहाड़ है और ये मदीना मुनव्वरा में है और बड़ा प्यारा है। और बिल्कुल इसके ओहद पहाड़ के साथ ही अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ भी है। तो मज़ार शरीफ भी आइए आपको दिखा देते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मज़ार शरीफ भी आपने देखा और आपने जो है पहाड़ भी देखा, बड़ा मुबारक पहाड़ है। तो आइए हम सब मिल के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हमने अपना प्रोग्राम शुरू करना है और प्रोग्राम शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तो आइए सुनते हैं तिलावत कुरान मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तضलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है मालिक करीम बच्चों को भी बड़ों को भी हम सबको रोज़ाना तिलावत कुरान पाक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी लबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने बढ़ना है नात की जानिब और आज नात सुनाने के लिए
بچے یہاں پر موجود ہیں. کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ آئیے انہی سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ. طلحہ، ماشاء اللہ عز و جل. طلحہ بھائی کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں آج آپ؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا. کیا بات ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جی شروع کیجیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جو یہ رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے. تو اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ڈسکشن. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم اور سینسیٹیو بھی ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے ہمارے جانور سے دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف. یہ تو واقعی بہت اہم مسئلہ ہے. کئی لوگ اسی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس مسئلے کی وجہ سے بات بہت بڑھ جاتی ہے. ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے. کبھی تو جانور پڑوسی کے گھر کی کیاری خراب کر دیتے ہیں تو کبھی پڑوسی کے گھر کے آگے گندگی کر دیتے ہیں. کبھی تو پڑوسی کی دیوار بھی خراب ہو جاتی ہے اور گملے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور کبھی جانور کی رسی کمزور بندی ہوئی ہو یا پھر کھلی ہوئی ہو اور پڑوسیوں کا گیٹ بھی کھلا ہوا ہو تو جانور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جو اس وقت ہوتا ہے وہ تو مت پوچھیں. ایسے ہی کچھ بچے قربانی کے جانوروں کو گھماتے پھراتے ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے لوگوں اور گزرتی گاڑیوں کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے. پھر اس وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور کچھ لوگ عام راستوں پر جانور باندھ دیتے ہیں اور پھر لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں. یہ واقعی ہمارے معاشرے کا بہت نیگیٹو پہلو ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہی نہیں. لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں اور انہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. حالانکہ یہ بات قربانی کے کانسیپٹ سے بالکل اگینسٹ ہے. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ قربانی کا عمل تو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے اور ہم الٹا لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. اور پڑوسیوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. ان برائیوں کی اصل وجہ اچھے اور نیک ماحول سے دوری ہے. تو اچھا اور نیک بننے کے لیے ہمیں نیک ماحول کو اپنانا چاہیے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے آج ڈسکشن کر رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے آپ کو کنکلوژن بتانے کا. یعنی آج کی اس گفتگو کا اور جو انہوں نے ڈسکشن کی اس کا اگر کنکلوژن کیا جائے
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جانور جب ہم لیتے ہیں تو دیکھ بھال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، جانور لیتے وقت تو بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب گھر پہ آ جاتی ہے تو اس کو بھول ہی جاتے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں نہ پلا رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جانور لا رہے ہیں تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جانور سے پڑوسیوں کو، گزرتی ہوئی گاڑیوں کو، سڑک کو، گلی میں آنے جانے والے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے جانور لاتے ہیں تو پوری گلی بند کر دیتے ہیں، پورا روڈ ہی بند کر دیتے ہیں، جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر حدیث شریف کے مطابق مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا معاذ اللہ اللہ پاک اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ان برائیوں کی اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان برائیوں کی اصل وجہ جو ہے وہ اچھے ماحول سے دوری ہے۔ تو ہمیں دین کی باتیں سیکھنی چاہیے، اس لیے ہمیں اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے۔ ہماری گیدرنگ اچھی ہوگی تو ہم بھی اچھے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور بچے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی کے قریب رہیں۔ انشاءاللہ پیارے بچوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں بھی یہ نیت کر لیتا ہوں، کڈس مدنی چینل پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ نیت کر لیں، اور یہاں موجود بچے اگر ان کی نیت بنتی ہے تو آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو مسلمانوں کا خیال رکھنے کی، مسلمانوں کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بکرے بھی دیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے جلدی سے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے جواب دیجئے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اس سیگمنٹ یعنی جواب دیجئے میں ہم یہاں موجود بچوں سے سوالات کریں گے اور بچے جوابات دیں گے۔ تو دیں گے؟ جی چلے دیکھتے ہیں آپ کو کتنے جوابات آتے ہیں کتنے نہیں آتے۔ یہ بتائیے کہ جانور کے ذبح کے وقت بچے تماشا بناتے ہیں، ہنستے ہیں، کہکہ لگاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی آپ بتائیں گے؟ جی ان کو مائک دیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جانور پر رحم کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس جگہ مجھے ذبح کرا جا رہا ہوتا اور لوگ تماشا بنا رہے ہوتے تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ جی پیارے پیارے بچوں ذرا غور تو کیجئے، جانور ذبح ہو رہا ہے، وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور بچے ہنس رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، زور زور سے کہکہ لگا رہے ہیں۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، ہماری ذرا سی اگر ہمیں ذرا سے کٹ لگ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، بکرا تو ذبح ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر ترس کھانا چاہیے اور اللہ عز و جل ہم سب کو ترس کھانے والا بنائے۔ اور ذرا یہ تو سوچیں کہ وہ کس عظیم مقصد کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ تو آپ کا جواب درست ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا قربانی کے جانور کو قربانی سے پہلے کچھ کھلانا یا پلانا چاہیے؟ چلیں آپ بتائیں، ان کو مائک دیں۔ جی ہاں، قربانی کے جانور کو قربانی سے پہلے کچھ چارہ پانی دینا چاہیے، اس سے بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے کچھ کھلا دیں پلا دیں، اسے بھوکا پیاسا جو ہے وہ ذبح نہ کریں۔ تو آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پاکستان کا بلند ترین مقام کون سا ہے؟ K2۔ K2 کی پہاڑی، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ دجال کو کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے؟ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جواب یہ بھی درست ہے۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی جواب درست ہے۔ یہ بتائیے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جواب یہ بھی درست ہے۔ یہ بتائیں کہ انسان کی نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین، جواب یہ بھی درست ہے۔ رمضان کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ شوال۔ شوال آتا ہے، جواب یہ بھی درست ہے۔ بقر عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ ان کو مائک دیں۔ ذی الحج۔ ذی الحج میں آتی ہے، جواب یہ بھی درست ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ بدلے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب ہم نے چلنا ہے ایک ایسے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم واقعہ سنتے ہیں
اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں نا، ایک انوکھا اور ایک عظیم واقعہ ہے، اور یہ واقعہ عظیم ہستیوں کا ہے۔ وہ کون سی عظیم ہستیاں ہیں؟ اور یہ واقعہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ آج تک اس واقعے کی بدولت ایک چیز چلتی آ رہی ہے۔ وہ چیز کیا ہے یہ بھی آپ کو واقعے میں بتائیں گے، اور یہ واقعہ ہے، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے ایک خواب یعنی ڈریم دیکھا جس میں کوئی آپ سے کہہ رہا تھا بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتوں تک یہی خواب دیکھا، اور تیسری بار جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیا اوپینین ہے۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کی یہ بات سنی کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے اپنے بابا جان سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کہ اے میرے بابا جان، آپ وہی کریں جس کا اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے میرے پیارے بچوں، یہ ایک امتحان، ایک ایسا ٹیسٹ تھا جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کا حکم مان لیا اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے قربانی کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ایک جنتی مینڈا بھیج دیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مینڈے کی قربانی کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت پر ہم مسلمان عمل کرتے ہیں، یعنی بقرعید پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کا جو یہ عظیم کام ہے اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آج کل بچوں میں بڑا عام ہو گیا ہے۔ بچے کوئی بکرا وغیرہ ان کے والدین لاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے کی لائے؟ اچھا، بچے اگر 25,000 کا بکرا لائیں تو وہ زیادہ بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ تعریف کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ جھوٹ ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے، اور اب ہم چلتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف جو کہ بڑا ہی انوکھا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مقدس مقامات، مینز ہولی پلیسز۔ پیارے بچوں، آج ہم حج سے ریلیٹڈ جس ہسٹوریکل جگہ کے بارے میں سننے والے ہیں وہ ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر کعبہ شریف سے تھوڑا سا دور رکھا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں آپ کی ہائٹ سے اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں ایک پہاڑ پر پہنچ گئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے۔ اس جگہ چھوٹے بڑے 2 پتھر ہیں۔ چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، اور بڑے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ دونوں پتھر لے آئے اور چھوٹے پتھر کو کعبہ شریف کی دیوار میں لگا دیا۔ پیارے بچوں، وہ چھوٹا پتھر حجر اسود ہے اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کیا۔ عمارت جتنی اونچی ہوتی جاتی
पत्थर भी उतना ऊंचा होता जाता, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम तामीर से फारिग हो गए। अच्छा प्यारे बच्चों, इस पत्थर की एक और खास बात है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर के लिए इस पर खड़े हुए तो ये पत्थर मोम की तरह नरम सॉफ्ट हो गया और आपके मुबारक कदमों का इस पत्थर पर बहुत डार्क निशान पड़ गया। आपके कदमों के मुबारक निशान की वजह से इसकी वैल्यू और ज्यादा हो गई और इस पत्थर को इतनी इज्जत मिली कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका 2 जगह जिक्र फरमाया है। एक जगह तो ये इरशाद फरमाया कि मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की बहुत सी रोशन निशानियां हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहिम है। और दूसरी जगह इस पत्थर की वैल्यू बयान करते हुए ये फरमाया कि और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। किड्स बद्दी चैनल पर देखने वाले प्यारे बच्चों, आइए इस पत्थर के कुछ फैक्ट्स भी सुनते हैं। 4000 साल के लंबे टाइम पीरियड से इस मुबारक पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। ये पत्थर सालों से खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा हुआ है। इस पर हजारों बारिशें भी हुई। कई बार बारिश में पहाड़ियों का पानी काबा शरीफ में आ गया और ये पत्थर उस पानी में डूबा रहा। लोगों ने इस पत्थर पर हाथ फेरे, इतना कुछ हुआ, फिर भी इस मुबारक पत्थर पर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के प्यारे प्यारे निशान दूर नहीं हुए। अल्लाह पाक हमें भी मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सेगमेंट देखा होली प्लेसेस यानी मुक़द्दस मकामात, और आज हमने मकाम इब्राहिम देखा, उसके बारे में भी सुना। तो अब हमने चलना है डॉक्टर साहब के पास और देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट डॉक्टर क्या कहते हैं। आज भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और बच्चे करेंगे कुछ सवालात और डॉक्टर साहब देंगे उनके जवाबात। जी हाँ, आज भी बच्चे एक टॉपिक तैयार करके लाए और टॉपिक है दुम्बा। तो आइए चलते हैं सवालात की जानिब और इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब उन सवालात के जवाबात भी देंगे। जी पहला सवाल कौन करेगा? जी मेरा आपसे ये सवाल था कि दुम्बा कौन सा चारा सबसे शौक से खाता है? दुम्बा जो है वो हरा घास खाता है, जिसके अंदर शौक से जो है वो जंतर है, लुसन है, बरसीम है। सबसे ज्यादा जो है वो जंतर और लुसन ज्यादा खाता है। शौक से चारा जो है हरा चारा वो खाता है। जी सेकंड क्वेश्चन, क्या दुम्बे का ऊन काट लें तो दुम्बे को तकलीफ होगी? नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। सर्दियों में जब जो बाल होते हैं उन्हें नहीं काटा जाता, गर्मियों में जो अलबत्ता ताकि गर्मी ना लगे उन्हें उनके बाल काटे जाते हैं और ऊन जिसको हम ऊन कहते हैं ऊन काटी जाती है। जी किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि दुम्बे का अगर ऊन काट लिया जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, ये बात तो हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो मैं बताता हूँ कि दुम्बे के ऊन से हमारे स्वेटर और जो जैकेट वगैरह हम पहनते हैं वो दुम्बे के ऊन से बनाए जाते हैं। जी अगला सवाल, दुम्बे को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? दुम्बे को एट्रोटोक्सीमिया है, पीपीआर है, पुल्मोनरी नमोनिया है, फीवर है, डायरिया है, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो उनमें पाई जाती है। जो मैंने बताई है वो सारी बीमारियां दुम्बे में पाई जाती हैं और इनकी बाकायदा एहतियाती तौर के ऊपर उनको वैक्सीन की जाती है ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब दुम्बा बीमार हो, उसको छींका है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? जी हाँ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उसके प्रॉपर वो चेकअप करे और उसको देखे क्या आया, उसको क्या प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से उसको चेक करने के बाद उसका इलाज मुआयना किया जाए। जी अगला सवाल कौन पूछेगा? दुम्बा हर वक्त टक्कर क्यों मारता है? दुम्बा हर वक्त टक्कर नहीं मारता। जब भी उसको अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं या उसको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो तब टक्कर मारता है या गुस्से की हालत में टक्कर मारता है। जी तो किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया। दुम्बे को तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो टक्कर मारेगा। जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, वो चल रहे हैं उनको चलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं और उनको तंग नहीं करना चाहिए वरना फिर वो टक्कर मारेंगे। जी अगला सवाल, क्या दुम्बे को घर में लगे हुए पौधे खिला सकते हैं? जी हाँ, खिला सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए, ना खिलाया जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले असरात होते हैं उनमें और उनका मैदा खराब हो सकता है जिससे दस्त पेचिस वगैरह लग सकते हैं। बेहतर और अच्छा यही है कि अगर आप जो बाजार में अगर आपको मिल रहे हैं जो उनकी बेहतर ग़िज़ा है वो आप उनको खिलाएं। जो ग्रीन ग्रास है, चारा है, लुसन है और जंतर है, ये खिलाएं आप। जो उनका मखसूस खाना है वो खिलाएं आप। जज़ाकल्लाह खैर। क्या दुम्बे को साबुन से नहला सकते हैं? जी हाँ, साबुन से भी नहला सकते हैं, आप शैम्पू से भी नहला सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छे और बेहतर तरीके से उसको नहलाएं। अच्छा, जैसे दुम्बे को नहला सकते हैं तो बकरे को भी नहला? जी जी बिल्कुल, दुम्बा बकरा सबको नहला सकते हैं, शैम्पू से भी साबुन से भी। क्या दुम्बे को मेहंदी या ऑयल लगा सकते हैं? मेहंदी तो लगाते ही हैं
اور آئل جو ہے وہ صرف سینگوں پہ لگایا جاتا ہے، باقی تو نہیں لگاتے. مہندی لگا سکتے ہیں البتہ. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ بچوں کے لیے دمبے کا گوشت زیادہ صحت مند ہوتا ہے یا پھر بکرے کا؟ بکرے کا ویسے تو دونوں ہی ہے، لیکن اچھا جو ہے وہ بکرے کا بھی ہے اور دمبے کا بھی ہے. بکرے کا بہتر ہے، دمبے کا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے دونوں ہی بہتر ہے. تو گرمی کے موسم میں زیادہ نہیں کھانا چاہیے دمبے کا. جی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب دمبا بیمار ہوتا ہے تو مشل اس کو بھی لگتا ہے؟ جی ہاں، اس کو انجیکشن بھی لگتا ہے. بیماری کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو اس کو پلانے والی دوائی سے بھی اگر وہ بہتر ہو سکتا ہے تو انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ زیادہ بیمار ہے تو اس کو انجیکشن بھی لگا. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی انجیکشن لگتا ہے. جی نیکسٹ سوال. دمبے سست ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے تاکہ وہ آگے دیکھے کہ سست ہونے کی وجہ کیا ہے. وہ چارہ نہیں کھا رہا، اس کو موشن لگے ہوئے، بخار ہے، کیا ہے، تو جانور کو اس جانور کو جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے تاکہ اس کا علاج معالجہ کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں بڑے مزے سے دمبے کی رسی کھولتے ہیں اور دوستوں کو بولتے ہیں کہ اب تو میں دمبے کو گھماؤں گا آج، اور پھر دمبا چل کے ہی نہیں دے رہا ہوتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. مسلسل جو آتے ہیں دمبے یا بکرے وغیرہ تو ان کو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آرام کی ان کے اندر خلل آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ نہیں چل پاتے. تو بہتر ہے کہ اس کو جو دمبے یا بکرے یا جو بھی جانور لے کر آ رہے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ تنگ نہ کیا جائے، اس کو آرام کرنے دیا جائے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جس طرح انسانوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم جب جانور لائیں تو اس کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے، اس کو وقت پہ کھانا دینا چاہیے اور اس کو آرام کا وقت بھی دینا چاہیے. جی نیکسٹ. کیا دمبے کے بال میں کیڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے بال بڑے ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ان کے بال بڑے ہوتے ہیں. ان بڑے بالوں میں جو جوئیں ہیں، چچڑیاں ہیں اور جو میگٹس، لائز، فلائز، مختلف قسم کے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے. ان کو شیمپو سے، اچھے اینٹی سیپٹک شیمپو سے ان کو نہلانا چاہیے تاکہ وہ جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائے، اور ان کی پراپر ویکسینیشن کرانی چاہیے تاکہ وہ کیڑے ان میں مزید نہ پائے جائیں. جزاک اللہ خیر. تو کرش مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں احتیاطی تدابیر بھی بتائی اور بچوں کے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیے. امید ہے آپ نے غور سے سنیں گے. آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں کہ آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ ہمارا ایک پیج ہے جس کا نام ہے کرش مدنی چینل. آپ جائیں، وہاں پہ ہمارے پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوئمس وغیرہ ہماری مدنی چینل کی ٹیم ڈالتی رہتی ہے، تو آپ اس کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کا وقت اختتام کو پہنچا. آئیے اب چلتے ہیں شفیق بھائی کی جانب جو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. مجھے ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ مت لگاؤ، مجھے بہت ماروں گا. دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. بکرے میاں کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں؟ اف، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. حد ہو گئی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کیا کسی کو نہیں چھوڑوں گا؟ سب تنگ کرتے ہیں مجھے، جو بھی آتا ہے مجھے ہاتھ لگاتا ہے، میرا سینگ پکڑ لیتا ہے، میرے کان کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کبھی تو میرا کان پکڑ کے موڑ دیتا ہے اور مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. اوہ یہ بات ہے بکرے میاں، سوری، آپ کول ڈاؤن ہو جاؤ، میں سب کو سمجھا دوں گا آئندہ کوئی ایسا نہ کرے. چلو چلو، میں آپ کے لیے تازہ چارہ لے کے آتا ہوں، وہ بھی آپ کی پسند کا. کیا کہا؟ میری پسند کا چارہ اور وہ بھی تازہ، پھر تو مزہ آ جائے گا. بکرے میاں آج سے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور خوش رکھیں گے. پیارے بچوں، بکروں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے کانوں کو نہیں موڑنا چاہیے، بیٹھے ہوں تو انہیں اٹھانا نہیں چاہیے، کھا رہے ہوں تو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. جانور تو بہت سارے ہیں، تو آئیے اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انوکھے جانور. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. بچوں اس بیل کو دیکھیں نا، ایک تو اس کا ڈارک بلیک کلر ہے، پھر اس کے سینگ، اف
तेज, सीधे और नोकीले हैं। इसकी हाइट तो ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन ये है एक ताकतवर बैल और इसके पाँव में डाले गए झुंझुने भी अच्छे लग रहे हैं। इसके मालिक ने इसकी गर्दन और सीने के हिस्से को खूबसूरती से सजाया भी है, जिससे ये बैल और भी अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये बैल कैसे मजे से इधर से उधर भाग रहा है। भाई मुझे तो ये बैल बहुत पसंद आ रहा है। इसके कलर और इसके सींगों की वजह से इसके कोई करीब भी नहीं आएगा। ये बैल वैसे तो नाराज लग रहा है, लेकिन मैं इसे प्यार करके अपना दोस्त बना लूंगा। इसकी खूब खिदमत करूंगा, इसे नहलाऊंगा और चारा खिलाऊंगा। वाह, कितना मजा आएगा ना। और इसे देखकर बाकी लोग भी कहेंगे, माशाअल्लाह भाई, क्या जबरदस्त और अनोखा जानवर है। तो बच्चों, है ना फिर ये खुशी की बात। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्या करें और क्या ना करें। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद रमजान आजाद तारी। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऊँट का ख्याल रखते हुए क्या क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद नेहाल अज़हर तारी और मैं आपको बताऊंगा कि ऊँट का ख्याल रखते हुए वो कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ऊँट बहुत प्यारा जानवर है। उसकी एक खास बात ये है कि वो साफ पानी पीना पसंद करता है। तो हमेशा अपने ऊँट को साफ पानी ही दें, क्योंकि अगर पानी का बर्तन गंदा होगा तो ऊँट सही तरह पानी नहीं पिएगा। बच्चों, कैमल जब बीमार होता है तो वो बहुत ही स्पीड से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। इसलिए ऊँट के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जरा सी भी तबीयत खराब होने पर वेट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऊँट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए उसके साइज के हिसाब से गाड़ी सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि ऊँट आराम से अपनी जगह पर पहुंच सके। कैमल को गाड़ी पर चढ़ाते हुए किसी एक्सपर्ट का साथ होना जरूरी है, जो ये काम पहले करता रहा हो। कैमल को गाड़ी में चढ़ाना वाकई में एक मुश्किल काम है। जी हाँ, जब ऊँट बहुत बड़ा हो और गाड़ी हम छोटी कर लें तो इससे ऊँट को चोट लग सकती है और कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बच्चा, ऊँट को अपनी डाइट में तकरीबन 120 से 150 ग्राम तक प्योर रॉक सॉल्ट की जरूरत होती है। तो हमें उनकी डाइट में सॉल्ट को जरूर शामिल करना चाहिए। हमें उसकी खुराक को ऊंची जगह पर रखना चाहिए, ताकि वो उसको वैसे खाएं जैसे रेगिस्तानों या बयाबानों में खाते हैं। बच्चों, कैमल के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊँट बाज दफा अपने मुंह से इंसान का सर पकड़ लेते हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि सख्त मौसम में धूप और बारिश से बच सकें। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, आपने अपने दोस्तों को भी बताना है कि प्रोग्राम बच्चों की बकरीद शुरू हो चुका है और अब तो बिल्कुल एंड पर है। तो जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी ये एपिसोड देखें, जल्दी जल्दी हमारे सारे एपिसोड देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत मज़ा भी आपको आएगा, क्योंकि हम इसमें प्यारे प्यारे जानवर भी दिखाते हैं, प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई